للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور طہارت۔ دین اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے اور یہ اپنے ماننے والوں کو طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق کتاب و سنت کی شکل میں جو احکام اور ہدایات عنایت فرمائیں، اگر حقیقی معنوں میں ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہر فرد ظاہر و باطن، اس کا جسم و لباس، رہنے کی جگہ، گھر بار، گلی محلہ، ماحول، حتیٰ کہ پورا معاشرہ سب پاکیزگی کا مظہر بن جائے۔ طہارت والوں یعنی پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کی جو میں نے تلاوت کی کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ دین متین، دین اسلام کے تمام مذاہب میں سے جتنی طہارت، پاکیزگی، نظافت اس دین میں سکھائی گئی ہے کہ پاکیزگی کو، طہارت کو ایمان کا جزو قرار دیا گیا ہے، ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ عقل کو دوڑا دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ اور پھر اسلام کی ان تعلیمات کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین طہارت و پاکیزگی کا خوب اہتمام فرماتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن مجید میں ان کی تعریف اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سورہ توبہ ہے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کی تعریف اس امر پر فرمائی کہ وہ پاک صاف رہنا، پاکیزگی، طہارت، نظافت کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہیں وہ لوگ جو طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ طلحہ بن نافع کہتے ہیں کہ مجھے ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم نے بتلایا کہ جب مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ رب العزت نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف بیان کی ہے، تو تمہاری طہارت و پاکی کیا ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اتنی تعریف فرمائی ہے قرآن میں، تم کون سی طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہو کہ رب کو اتنے پسند ہو؟ تو انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ طہارت و پاکی ہے جس کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے، پس تم اسے لازم پکڑو، پس تم اسے لازم پکڑو۔ طہارت کسے کہا جاتا ہے ناظرین؟ اس کا معنی و مطلب کیا ہے؟ اس کی اقسام کتنی ہیں؟ ان تفصیلات کو جاننے کے بعد ہی انسان منشأ خداوندی کے مطابق پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے، طاہرہ یطہر، باب کرم سے مصدر ہے۔ لغت میں طہارت کے معنی مطلق طور پر صفائی و پاکیزگی کے ہیں۔ فقہی اعتبار سے حدث اور نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں، جبکہ شرعاً
طہارت اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے اور خود کو گناہوں سے پاک رکھنے اور اللہ رب العزت کے اوامر سے خود کو مزین کرنے کو کہتے ہیں۔ بعض دفعہ اطلاقات شرعیہ میں طہارت من الارجاس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد کفر و شرک اور معصیت سے پاک ہونا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت میں ارشاد فرمایا اہل بیت اطہار کے بارے میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب طہارت کی اقسام میں ہے، طہارت معنویہ ہے، طہارت حسیہ ہے۔ طہارت معنویہ کے بارے میں فقہاء لکھتے ہیں اس میں پھر دو قسمیں ہیں، طہارت معنویہ کبریٰ، طہارت معنویہ صغریٰ، یعنی معنوی طور پر اپنے دل و دماغ کو توحید کے لیے خالص کرنا اور گناہوں اور برائیوں سے بچ جانا، یہ کینہ، حسد، بغض، ان تمام جو ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہونا۔ اور طہارت حسیہ یعنی طہارت کی یہ وہ قسم ہے کہ جس میں اپنے آپ کو پاک کر لینا، ظاہری حدث نجاست سے پاک کر لینا، غسل، تیمم، موضعوں پر مسح وغیرہ، اس میں یہ بات شامل ہے۔ لیکن آگے چلیے، بات بڑی توجہ طلب یہ ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ طہارت نصف ایمان ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو پہلا حکم کیا ہے؟ طہارت۔ روزہ رکھتے ہیں، اچھا طہارت جو ہے ہمارے قلب سے بھی تعلق ہے، اس کا ذہن و خیال سے بھی تعلق ہے۔ بھائی ذہن و خیال، ہمارا دل جو ہے غلاظت سے بھرا پڑا ہے، اور ویسے ہم سجدے پر سجدہ بجا لا رہے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ ہماری اس ریاضت عبادت کا فائدہ نہیں ہے۔ اور طہارت کو ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے، یہ جو فرمایا گیا الطہور شطر الایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے طہارت نصف ایمان ہے، یہ پاکی ہے۔ اور حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں احیاء العلوم کے اندر، فرماتے ہیں ایمان تخلیہ اور تہلیہ دو اجزاء سے مرکب ہے۔ تخلیہ کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ظاہری بدن کو ہر طرح کی ناپاکی، حدث و خبث اور فضلات سے پاک کرنا۔ دوسرا مرتبہ اپنے اعضاء اور جوارح کو جرائم و گناہوں سے پاک رکھنا۔ تیسرا مرتبہ دل کو اخلاق ذمیمہ و رذیلہ سے پاک رکھنا۔ چوتھا مرتبہ دل کو ما سوی اللہ سے خالی اور پاک رکھنا۔ اور یہی تفصیل جو ہے شطر الایمان سے مراد تخلیہ ہے۔ غرض جو بھی مراد لیا جائے، یعنی طہارت میں اپنے آپ کو، اپنے ظاہر و باطن کو ہمارے تصوف کے اندر اور بالخصوص ہمارے شجرہ طیبہ منظوم کے اندر ایک بات بڑی سلوک راہ دین کی 8 شرطیں نظم کی صورت میں منظوم ہیں، تو اس کا جو پہلی ابتدا ہے وہ اس طرح سے ہے، وہ طہارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس طرح کہتے ہیں ارباب یقین 8 شرطیں ہیں سلوک راہ دین۔ پہلے ہے ان میں طہارت بالدہ دام، پاک رکھنا ظاہر و باطن تمام، پاک رکھنا دل کو ان اخلاق سے جو رذیلہ اور ذمیمہ ہیں برے، دل میں آئے جو بات حق کے ما سوا، اس سے دل کو رکھنا پاک اور صفا۔ یعنی اپنے قلب کو، اپنے باطن کو بھی ذلیلہ، ذمیمہ، رذیلہ سے پاک و صاف رکھنا، اور اپنے رب کے حضور اپنے اس طہارت کا اہتمام کرنا۔ اب اہتمام طہارت، اب جب ظاہری طہارت نہیں ہے تو باطنی طہارت تو مل سکتی نہیں۔ بھئی دیکھیں، جیسے کہ کسی بندے پر زکوٰۃ فرض تھی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اب کسی پر نماز فرض تھی، اس نے وہ نہیں ادا کی، فرض اس کے رہتے ہیں اور وہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ظاہری طہارت، نظافت ہی نہیں، اس کا لباس اجلا نہیں، اس کی پاکی نہیں، صفائی نہیں، اور اس کا رہن سہن اچھا نہیں، اس کے ارد گرد قرب و جوار میں گندگی ہے، تو اس کا دل کتنا پاک ہوگا؟ باطن کو بھی تو پاک کرنا ہے۔ ہاں، لباس کا جو ہے وہ خراب، جو پرانا ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا پاک ہونا اپنی جگہ ہے۔ اب اس کا اہتمام اسلام میں ظاہری طہارت کا نہایت خوبصورتی کے ساتھ اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیداری سے لے کر سونے تک، بیت الخلاء سے مسجد و بیت اللہ تک، دن بھر میں 5 وقت
وضو، غسل و تیمم کے ذریعہ سے ظاہری و باطنی دونوں طرح کی طہارت کا اہتمام کیا گیا۔ صحابہ کرام کو بعض مذاہب کے لوگوں نے طعنہ دیا کہ تمہارا دین کیسا دین ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی طہارت کے متعلقہ بتاتا ہے، پیشاب کے مسائل بھی بتاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب تم سے خیر خواہی چاہتا ہے، رب تم پہ کرم فرمانا چاہتا ہے، اور رب تمہاری نظافت کو، تمہاری پاکیزگی کو، تمہاری طہارت کو اتنا پسند فرماتا ہے، اور رب تمہیں محبوب رکھتا ہے جو اپنے آپ کو طہارت کے ساتھ جو ہے مزین رکھتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ قضائے حاجت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ حضور قضائے حاجت کے لیے ایسی جگہ پر تشریف لے جاتے جو دور ہوتی، نگاہوں سے اوجھل ہوتے، پیشاب کرتے تو میرے آقا نرم جگہ پر، نشیبی جگہ پر، تاکہ اس کے چھینٹے کپڑوں کو خراب نہ کر دیں، بدن کو خراب نہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے قریب سے گزرے، فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی اور غیبت میں مشغول رہتا تھا۔ یعنی یہ اتنا برا عمل ہے۔ ہمارے ہاں عام معمول میں کیا لوگ کر لیتے ہیں، آج تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا، وہ دور ہی نہیں۔ پانی جگہ جگہ ہے، فلنگ اسٹیشن ہے، پیٹرول پمپ جو ہے، مختلف جگہ جگہ پر مساجد موجود ہیں جہاں کے پانی کے انتظام و انصرام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ بغیر پانی کے، بغیر استنجا کے، بغیر طہارت کے پیشاب کرتا ہے تو پھر حضور کا وہ فرمان یاد رکھیے کہ بھئی اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ کس لیے؟ کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہیں بچاتا تھا، لباس کو پاک نہیں کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ پیشاب کے لیے نرم اور نشیبی جگہ تلاش کرے۔ یعنی یہ دین اسلام میں ہمیں غلاظت سے بچنے کے لیے، دیکھیں نا کیا تعلیم فرمائی گئی ہے۔ قضائے حاجت کے لیے جب ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں دعا تعلیم فرمائی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ فرمایا وہاں شیاطین ہوتے ہیں اور ان کی پناہ رب سے مانگ لینی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایسا دین ہے کہ دیکھیں ہم طہارت کے لیے جاتے ہیں تو حکم کیا ہے؟ بایاں قدم رکھنا پہلے، جب باہر نکلنا ہے تو دایاں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں ابتداءً سکھائی ہیں کہ بھئی تم جو ہے اپنے آپ کو پاک و صاف جب تک نہیں کر لیتے، اور یہ جو صفائی ہے، یہ جو طہارت ہے، یہ جو پاکیزگی ہے، یہ جو بالیدگی ہے، یہ نصف ایمان ہے، جزو ایمان نہیں، نصف ایمان ہے۔ اور اس میں ہماری تمام عبادات کا جو مغز ہے اس کی ابتدا کہاں سے؟ طہارت سے۔ ابتدا کہاں سے؟ خود کو پاک کرنے سے۔ ابتدا کہاں سے؟ خود کو صاف ستھرا کرنے سے، جگہ کا صاف ہونا، لباس کا پاک و صاف ہونا۔ اب اسی طرح جس طرح ہم ظاہر میں اپنے لباس کو پاک کرتے ہیں، ظاہر میں ہم اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، ہم اپنے قالب کو سنوارتے ہیں، ضرورت اس امر پر ہے کہ ہم اپنے قلب کو بھی سنواریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک تعلیم ارشاد فرمائی۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اپنا ہاتھ دھو لے۔ وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اپنا ہاتھ دھو لے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ نیند کی حالت میں اس نے ہاتھ کہاں لگایا، کہاں رات گزری، کیسے وہ سویا۔ جب اٹھے بیدار ہو تو وضو کرنے سے قبل پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ آئیے ناظرین، جس طرح ہم اپنا قالب سنوارتے ہیں، طہارت بالدہ دام تب نصیب ہوتی ہے، ہم اپنے قلب کو بھی ویسے سنواریں۔ جس طرح ہم اپنے ظاہر لباس کو سنوارتے ہیں، ہم اپنے قلب کو، اپنے دل کو بھی سنواریں۔ یہ ظاہر لباس اس لیے سنوارتے ہیں لوگوں نے ہمیں دیکھنا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک 70 مرتبہ بندہ مومن کے دل کو ہر روز دیکھتا ہے۔ آئیے میرے سمیت ہم کوشش کریں، یہ ماہ رمضان المبارک کا حسین موسم بھی ہمیں مل چکا ہے، ہم اپنے قلب کو بھی سنواریں، ہم اپنے ظاہر کو بھی نظافت، بلیدگی اور طہارت سے سنواریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔
کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔